یہ جو آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا سیاق و سباق، اور میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ قرآن کریم ایک مربوط کلام ہے، اور اس کی ہر آیت سلسلہ کلام سے ربط و تعلق رکھتی ہے، اور فہم قرآن کے لیے نظم آیات اور اس کا سیاق و سباق کا علم جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 3 رکوع ہیں، ان میں سے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانی کرداروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ان کی نقشہ کشی کی گئی۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ جو فلاح پانے والے ہیں، ان کا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں بیان فرما دی، اور اسی رکوع میں اس کے دوسرے حصے میں وہ جو کفر و ضلالت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان پر تعصب اور ضد کا اتنا شدید غلبہ آ گیا کہ اب انہیں کوئی دعوت، کوئی تبشیر، کوئی انذار نفع نہیں پہنچا سکتی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو بین ہے، جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان ہی شمار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کو نفاق کا مرض لاحق ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، مرکزی اور آفاقی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دعوت بندگی رب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جس پر میں گزشتہ پہلے مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو خلافت عرضی عطا کیے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہونے سے انکار پر ابلیس کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل ذکر فرمایا۔ بعد ازاں جو 5واں رکوع جب شروع ہوتا ہے، 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل کے خطاب پر مشتمل ہے۔ یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل کی حیثیت در حقیقت سابقہ امت مسلمہ کی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ ہے، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے قبل شریعت موسوی ہے، اور بنی اسرائیل حاملین کتاب و شریعت ہے۔ اس مفصل خطاب میں اس امت یعنی بنی اسرائیل کے جو جرائم تھے، ان کی جو غلطیاں تھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے قانون خداوندی کی خلاف ورزیاں کی تھی، یعنی بنی اسرائیل نے، اور جس طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کا ثبوت دیا تھا،
اس کی مسلسل فرد جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی. گویا بنی اسرائیل کے تمام جرائم کا ایک خلاصہ نکال کر ان 10 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا. وہاں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ سارے رکوع جو چل رہے ہیں، یہ 14ویں رکوع تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں مسلسل ان کے جرائم کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا، اور فرد جرم عائد کر دی اس امت پر جو امت مسلمہ تھی، سابقہ امت مسلمہ تھی. اور پھر اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، ان جرائم کی پاداش میں تم امت مسلمہ کے مقام اور مرتبے سے معزول کیے جا رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے اتنے جرائم ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں، تم پر ہم نے فرد جرم عائد کر دیا ہے، اب تم اس عہدے سے معزول کیے جا رہے ہیں. یعنی تم امت مسلمہ تھے، اب امت مسلمہ کے جو عہدہ ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس عہدے سے معزول کیے جا رہے ہیں. اس مرتبہ اور یہ مقام جو ہم نے عطا کیا، اس سے ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں، اور اب اس مقام پر تمہاری جگہ ایک نئی امت کو فائز کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بنی اسرائیل کو بتلا دیا کہ تمہارے اتنے جرائم ہیں، اتنی خلاف ورزیاں تم نے کی، اتنی گمراہیوں میں تم مبتلا ہو گئے، تو اب موقع آ گیا ہے کہ تم اس عہدے سے معزول کر دیے جائیں. لہٰذا تمہیں اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے. جو امت مسلمہ تمہیں اتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا، اس سے تمہیں معزول کیا جا رہا ہے. اب ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مرتبہ اور مقام پر فائز کیا جا رہا ہے. اس نئی امت کے لیے بیت اللہ الحرام کو ہی قبلہ مقرر کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، اور جو ہمیشہ سے تھا، اور وہ قبلہ جو بنی اسرائیل کی امت کے لیے تھا، یعنی بیت المقدس، اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے. یعنی قبلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے علیحدہ کر دیا. جب امت مسلمہ بنی اسرائیل کو معزول کیا تو ان کی تمام چیزیں منسوخ کر دی گئی، ہر چیز سے ان کو معزول کر دیا گیا. یہ نہیں کہ ان کا قبلہ بھی باقی رہے. تو فرمایا کہ تمہارا قبلے سے بھی تمہیں معزول کیا جا رہا ہے. اب جو نئی امت آ رہی ہے ان کو قبلہ بھی نیا دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ قبلہ شروع سے یہ قبلہ تھا، بیت اللہ الحرام. بیت المقدس کو منسوخ کر دیا گیا. چنانچہ 14ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب کے خاتمے سے پہلے، خاتمے کے بعد پہلے بیت اللہ کی تاریخ بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تاریخ بیان فرمائی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ آیت مبارکہ میں نے ابھی ابتدا میں تلاوت کی. وہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کے معمار اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے. وہ تاریخ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ ساری پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تاریخ بیان فرمائی. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے وقت اس کے حضور جو دعائیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کو امن کا گھر بنا دے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو امن کا گھر بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس میں رہنے والوں کو بے شمار رزق عطا فرما، من الثمرات، اور بے شمار پھل عطا فرما، پھل اور فروٹ عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، یہ بھی دعائیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ امن کا گھر بنا دے، اس کو اس یہاں پہ رہنے والوں کو بے شمار رزق عطا فرما دے۔ پھر 17ویں رکوع میں جب یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرما دیا، بنی اسرائیل کو معزول کرنے کا اعلان کر دیا، تحویل قبلہ کے بارے میں بیان فرما دیا کہ کیوں ہم قبلہ جو ہے وہ تحویل کر رہے ہیں، کیوں ہم قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کو کر رہے ہیں، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی دعائیں بیان فرمانے کے بعد 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ قبلے کو ہم موڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس آیت میں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت وسط یعنی بہترین امت کے مقام پر فائز کیے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے۔ تحویل قبلہ گویا اس امر کا اعلان ہے کہ بنی اسرائیل جن کا قبلہ بیت المقدس تھا آج اس مقام سے معزول کیے جاتے ہیں، یہ اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کی جگہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ سلسلہ کلام، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس کے ذیل میں یہ آیت مبارکہ وارد ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض تاسیس بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس امت کو کیوں پیدا کی، کیوں بنا رہے ہیں، کیا غرض و غایت تھی، یعنی یہ امت کیوں برپا کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے اور تسلسل کے ساتھ آئے، حاملین شریعت تھے، کیوں ان کو معزول کر دیا، کیوں ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، ایک نئی امت کیوں برپا کی گئی، کیوں بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا، اس کا قیام کس لیے عمل میں آیا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس امت کی غرض و غایت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بھئی ہم اس امت کو، یہ آخری امت، آخری نبی، آخری کتاب، آخری شریعت، اس کے بنانے کی، اس دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت کیا تھی، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اسی طرح ہم نے بنایا اس امت کو امت وسط یعنی بہترین امت، یعنی یہ امت محمد جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ ہم بدقسمت ہیں کہ بہترین امت میں پیدا ہو کے بھی بدترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اور ہم لوگ بدترین ہیں، بدقسمت ہیں۔ اور بیان فرمایا کہ کیوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں بہترین امت بنائی، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ
पूरी नौ इंसानी पर, वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल हो जाए गवाह तुम पर। देखिए कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है कि क़यामत के दिन रोज़ महशर जब तमाम उम्मतें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मैदान महशर में मौजूद होंगी, तो ये उम्मत भी मौजूद होगी, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत भी मौजूद होगी। उस दिन इस उम्मत से गवाही ली जाएगी उन उम्मतों पर। कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम है इस उम्मत का। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, उन तमाम उम्मतों पर गवाह होंगी ये उम्मत, यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। इस उम्मत को गवाह बनाया जा रहा है कि हम गवाही देंगे उन तमाम उम्मतों पर। और फिर इस उम्मत पर गवाह कौन होंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। कितना बड़ा मनसब और मुकाम है इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का, कि पूरी नौ इंसानी पर गवाह होंगे हम, उम्मत मोहम्मद, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गवाह होंगे इस उम्मत पर। हमसे गवाही ली जाएगी कि ये जो कुछ खैर व शर के काम करते रहे, तुम इस पर गवाह हो, इस उम्मत से ये गवाही ली जाएगी। तो हम गवाही देंगे कि हाँ, इन उम्मतों ने जो खैर व शर के काम किए, हम उस पर गवाह हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हुक्म दिया जाएगा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप बतलाएं कि आपकी उम्मत जो कुछ कह रही है, आप इस पर गवाही दे रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इस आयत मुबारका में सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो कज़ालिक है, वकज़ालिक, जिसका तर्जमा होगा ऐसे ही या इसी तरह। इस कलमे ने यानी कज़ालिक ने इस ऐलान को तहवील क़िबला की बहस के साथ जोड़ दिया है। गोया कि इस कलमा कज़ालिक ने इस ऐलान को तहवील क़िबला की बहस के साथ जोड़ा, यानी जो तहवील क़िबला का हुक्म दिया जा रहा है कि अब उम्मत बनी इसराइल का वक्त ख़त्म हो गया, यानी अब उम्मत बनी इसराइल का वक्त ख़त्म हो गया, वो माज़ूल कर दिए गए, इस मनसब से वो माज़ूल कर दिए गए, उनका क़िबला मनसूख कर दिया गया। अब इस क़िबला इब्राहीमी के गिर्द एक नई उम्मत, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तासीस और तश्कील हो रही है, जिसे शहादत अलन्नास की ज़िम्मेदारी, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, शहादत अलन्नास। अभी मैंने अर्ज़ किया ना कि हम ये उम्मत जो है पूरी कायनात पर शहादत देगी, शहादत अलन्नास। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है इस उम्मत मोहम्मद अला साहिबुस्सलातु वस्सलाम, शहादत अलन्नास का रुतबा अता फरमा रहा है कि शहादत अलन्नास की ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। पहले ये ज़िम्मेदारी बनी इसराइल पर थी। इससे पहले जो ज़िम्मेदारियाँ बनी इसराइल के सपुर्द की गई थी, वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ अब इस नई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सपुर्द की जा रही हैं। कज़ालिक का मफ़हूम जो है दरअसल यही है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे इससे आगे मज़ीद मैं अर्ज़ करूँगा इस आयत मुबारक के बारे में। ये ज़रा तवील बहस है, तवील गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह ये कुछ जुमे चलेगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम
اور صحابہ اکرام رضوانُ اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔